فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ غریاں، میرے پھولوں میرے غنچوں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا۔ اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پرصدارے کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پر رونے والوں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بم دھماکے، راہ حق کے جان سارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم مؤذن تم مصلی، قلب مومن کی تسلی، تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، عصمتوں کے پاسدارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے
اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، بن تمہارے کیا بہارے، کیسے نغمے کیا ترانے، چشم نم ہے لب پہ آہے، ہم ملیں گے کب نہ جانے، پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، اے شہیدو تم کہاں ہو، تم کہاں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، گزشتہ کئی دنوں سے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے جملے آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری باتوں کو بہت توجہ اور غور سے سنیے۔ معزز خواتین و حضرات، خصوصاً سالت مرزا شہید کے لواحقین، دور دراز کے رشتہ دار، احباب اور تحریک کا ہر وہ کارکن جو سالت مرزا کی بہادری، اس کی شجاعت اور اس کی ہمت پر فخر کرتا تھا اور آج تک کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ MQM ملک کی وہ واحد جماعت ہے جو کسی بھی واقعے کی تفصیلات جمع کرنے سے پہلے اس پر کھل کر
اپنا موقف بیان نہیں کرتی ہے. جیسے لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، MQM کی تحقیقاتی ٹیم وہاں گئی تھی. اس نے وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ تمام زمین کی پیمائش، الاٹمنٹ پیپر، غرض یہ کہ تمام تر تفصیلات، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جمع کر کے وہ مرکز کو پہنچایا. اور میں نے پریس کانفرنس میں عوام کو بتا دیا کہ لال مسجد کس طرح ناجائز طریقے سے زمین پر مدرسے کے نام پر لی گئی چھوٹی سی زمین کس طرح آبادی میں تبدیل کر دی گئی ہے، اور ایک بہت بڑی آبادی میں تبدیل کر دی گئی ہے. میں ساتھیوں، بہت بڑی باتیں غور سے سنیے، بڑی اہم باتیں ہیں. آج آپ کو معلوم ہے منگل کا دن ہے. آج کس کا دن ہے؟ آج کس کا دن ہے؟ آج کس کا دن ہے بتائیے؟ کون سا دن ہے؟ پیر کا، اتوار کا، جمعہ کا، جمعرات کا، بدھ کا یا منگل کا؟ منگل کا دن. اور آج تاریخ کیا ہے؟ 12 مئی. یہ تاریخ حق پرستی کی جد و جہد کی تاریخ میں 12 مئی کا دن MQM کے جد و جہد کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. میری آواز آ رہی ہے ساتھیوں؟ کیا میں معذرت چاہتا ہوں؟ میری بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں انتظار کر رہا ہوں، جواب دیجیے. آواز آ رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. عزیز تحریک ساتھیوں، آج سالت مرزا کو ہم سے بچھڑے جدا کیے 17 سال بیت گئے ہیں. تمام تر کوائف و حقائق جمع کرنے، اس کی تحقیقات کرنے میں ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ تو ہیں نہیں کہ ہمارے وسائل بہت زیادہ ہوں. ہم سب رضاکارانہ طور پر بنا کسی معاوضے کے کام کرتے ہیں. اتنا عرصہ لگ گیا. اور آج جو میں واقعات بتاؤں گا وہ
MQM کی تحقیقاتی کمیٹی کی مصدقہ 17 سالہ جو جدائی کی زندگی ہے، جو بچھڑنے کی زندگی ہے، جو سولت مرزا کے کو ہم سے چھین لینے کے سال ہیں، ان سالوں میں دیگر ساتھیوں کے دلوں پر کیا کیا بھی تھی، لیکن میں کس کب سے گزرا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ حالات ایجنسیوں نے یہاں تک مشکوک بنا دیے کہ مجھ تک پر شک کیا جانے لگا تھا۔ انسان زبان سے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن نیچر جو ہوتی ہے، نیچر، قدرت اس کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اور وہ نظام ایک دن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ عزیز تحریک ساتھیوں، ہوا یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، پارٹی کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ باہر نکلو، باہر نکلو، باہر نکلو۔ ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ MQM نے کوئی تنگ دستی کے باوجود سچے اچھے کارکنوں کو باہر بھیجنے میں آنکھ بند کر رقم خرچ کی اور انہیں باہر بھجوایا۔ اسی اسنا میں بینکاک میں سولت مرزا جب پہنچے تو ان کی یہاں تک ساتھیوں سے بات ہوئی کہ میں 7 خیریت کے بینکاک پہنچ گیا ہوں۔ وہ ساتھی ابھی اللہ تبارک و تعالی سے بقید حیات ہیں، زندہ ہیں، اور میں جب تک زندہ ہوں کسی ایک بھی اپنے پیارے شہید کے صفا قاتلوں بشمول سالت مرزا کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ گو کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر میرے جسم کی توانائی کمزور ہو گئی ہے
تو میری توانائی میرے جیالے سولت مرزا جیسے بہادر نڈر ساتھی آج ہی باہر نکل کر آپ کو بڑے سے بڑا کوئی کارنامہ دکھا سکتے ہیں، ان میں اتنی ضرورت ہے۔ تو ہالینڈ کے شہر تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں، تھائی لینڈ ملک ہے، بینکاک شہر ہے، ساتھی کی جب یہ بات ہوئی اس کے بعد سولت مرزا کے پاس ان کی بہن کا فون آیا، اب وہ گفتگو میں یہاں پیش کرنے سے قاصر ہوں جو انتہائی ظالموں شفاق ایجنسیاں ISI جیسی تنظیمیں اپنے دشمنوں کو صاف کرنے کے لیے اختیار کرتی ہیں۔ سولت مرزا has no option because time limit اور جو نوٹس دیا گیا تھا وہ بہت شارٹ تھا، لہذا ایک ٹیم ICID کی بینکاک سے سولت مرزا کو لے کے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچی، وہاں اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ 9 دسمبر 1998 تاریخ لکھ لیجئے، 9 دسمبر 1998 کو گرفتار کیا گیا۔ پھر جو باتیں 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 تک ایجنسیوں کی اور سولت مرزا کے درمیان انٹروگیشن میں ہوتی رہی، اس کا اللہ کو معلوم ہے، لیکن 24 دسمبر 1998 کو ان کو پاکستان ٹیلی ویژن پر نہیں بلکہ جتنے ٹیلی ویژن اس زمانے میں چل رہے تھے تمام ٹیلی ویژن پر سولت مرزا شہید کو لے کر آئے۔ وہاں جو بھی پولیس کے اعلیٰ حکام تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد اقبالی بیان سولت مرزا کو ٹی وی کے سامنے لا کے، ٹی وی کے کیمروں کے سامنے لا کے وہ اقبالی بیان پڑھوایا گیا جو انہیں
پڑھنے کو دیا گیا تھا۔ اقبالی بیان عموماً کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کو کہتے ہیں، اور عموماً پولیس میں یہ عام بات ہے کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس میں وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ انسان بیان دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنفیشنل اسٹیٹمنٹس تھرو ٹارچر، انبیئریبل ٹارچر۔ اس کو انگریزی میں ایک اور طریقے سے کہا جاتا ہے کنفیشنل۔ ساتھیوں کو غلطی ہو جائے تو بتا دیجیے۔ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس انڈر ڈیورس، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آن گن پوائنٹ، اینڈ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس تھرو ادر مینس۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں آج پاکستانی فوج کو ایک چیلنج کرتا ہوں، اور ISI کو، کہ تم رضوان اختر، جنرل کیانی شجاع پاشا، راحیل شریف اور موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ان کے خاندان سمیت میرے حوالے کر دو۔ اگر میں راحیل شریف اور رضوان اختر اور بلال اکبر سے یہ اقرار نہ کروا دوں کہ میں نے حالت ہوش میں اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی تھی، بس اس سے زیادہ میں مجبوری ہے نہیں کہہ سکتا۔ کسی اور کا ڈر نہیں ہے، ہماری تہذیب شائستگی کا تقاضا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے بتایا تھا 9 دسمبر کو گرفتاری ہوئی، 24 دسمبر کو ٹیلی ویژن پہ لائے، لیکن بغیر ٹیلی ویژن پر لائے 11 دسمبر 9 10 11 دسمبر کو اخبارات میں یہ خبریں شائع کرا دی گئی تھی کہ سہولت مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 11 دسمبر کو ہی اس وقت کے کنوینر
اشتیاق اظہر مرحوم نے سولت مرزا کے اہل خانہ خواتین کے ساتھ 90 پر سولت مرزا کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی پریس کانفرنس کی تھی. سولت مرزا کے مقدمات کی پیروی کے لیے ان کے اہل خانہ سب جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ملک کا وکیل کیا گیا تھا. لیکن ISI کو اپنے درجنوں رازوں کو وہ میں ٹیلی ویژن پر نہیں بتا سکتا. انٹرنیشنل کورٹ میں اگر مقدمہ چلے وہاں بتا سکتا ہوں. ISI نے اپنے مجرمانہ رازوں کو چھپانے کے لیے تو سولت مرزا کو شہید کرنا ہی تھا. سب سے بڑا ثبوت میں ایک دیتا ہوں. آپ سب لوگ جواب دینے کے لیے تیار رہیے کیونکہ سوال جواب میں روزے کا ٹائم پاکستان میں کیا ہے؟ نہیں، میں پاکستان میں روزے کا ٹائم کیا ہے ساتھیوں؟ میں مزید کتنی دیر اور بول سکتا ہوں؟ بتائیے، جلدی بتائیے. میں آپ لوگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں. سننے والوں یہاں لندن امریکہ والے نہیں، پاکستان والے بتائیں. اصل میں جواب دینے میں مشکل اس لیے آتی ہے کہ سب نے اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کے ایسے طریقوں کو نہیں سیکھا کہ آپ بات بھی کر لیں اور آپ پہچانے بھی نہ جائیں، نہ آپ کا نمبر کہیں آئے. اب وہ طریقے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ٹیلی فون پر. میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا مطلب؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میرا مطلب؟ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے طریقے ہوتے ہیں آج کی دنیا میں، یعنی
میرے پاس صبح سے شام تک دھمکیوں کے فون آتے ہیں. میں کچھ کے تو نمبر ہی نہیں ہوتے, بغیر نمبروں کے ہوتے ہیں, اور کچھ کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ میں پولیس کو ریگولر رپورٹ کرتا ہوں, لیکن ابھی تک 0+0=00 کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو میں آپ سے کرتا ہوں, اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھیں کہ بھائی یہ کہہ رہے تھے اس کو کیسے کیا جائے. تو خیر چلتا ہوں میں. تو 11 دسمبر کو اشتیاق اظہر مرحوم نے ان کے گھر والوں کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. لیکن اب میں بتانا چاہتا ہوں, اس کو غور سے سنیے اور اس کے لیے جواب دیجیے. سوال آپ سے, سوال آپ سے. کیا سوال؟ سوال یہ, آپ نے اپنی زندگی میں یا آپ کی جو بھی ایج ہو, عمر ہو, اپنی اس عمر ایج میں جو تاریخ, جغرافیہ, معاشرتی علوم, سوشل سائنس, ہسٹری, جو کچھ پڑھا ہو, کبھی آپ نے یہ پڑھا کہ جس کو سزائے موت دی گئی ہو اور وہ ڈیتھ سیل میں ہو, سزائے موت دی گئی ہو اور وہ ڈیتھ سیل میں ہو, اور صرف 2 دن پہلے, صرف 2 دن پہلے, صرف 2 دن پہلے ڈیتھ سیل سے اس کا انٹرویو شائع کروایا جائے انڈر ڈیوریس آن گن پوائنٹ, اور میں اور باتیں نہیں بتانا چاہتا, بہت ساری باتیں, کہ لوگوں, میں حکومت سے کہتا ہوں 15 دن مجھے اور دے دیں, میں تاکہ اپنے لیے نہیں, پھانسی تو مجھے دے دیں, لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ MQM غلط ہے, الطاف حسین غلط ہے, اور لوگوں کو بھڑکا رہے. ہمیں پاکستان اور وطن کا ہونا چاہیے. لعنت ہے ایسے پاکستان کے اوپر اور ایسے وطن کے اوپر جس کی عمارت ہی جھوٹ, مکر, فریب, بے ایمانی, دھوکے بازی پہ رکھی گئی ہو. ایسا ملک قائم نہیں رہتا. ایسا ملک ٹوٹ چکا ہے, آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے. انشاءاللہ باقی ملک بھی ٹوٹے گا, ٹوٹے گا, ٹوٹے گا, ٹوٹے گا. مظلوموں کو آزادی ملے گی. سندھی اپنی دھرتی پہ آزاد زندگی گزاریں گے. بلوچ, پشتون, ہزاروال, سرائکی,
جو جو سودوں کے حقدار ہیں اور مستقل باشندے ہیں، جیسے سندھ میں مہاجر اور سندھی، ان کا جینا مرنا سندھ سے ہے، تو یہ دونوں مل کے انشاءاللہ سندھ میں رہیں گے اور سندھ کی آزادی کے لیے، سندھ دیش کی آزادی کے لیے انشاءاللہ مل کے جد و جہد بھی کریں گے۔ میرے سندھی نوجوانوں، میری سندھی بیٹیوں بہنوں، تمہارا الطاف بھائی کہتا ہے اپنی جیسے تم ماں کی عزت کرتی ہو، اسی طرح دھرتی مٹی جو ہے، جو زمین ہوتی ہے، جو وطن ہوتا ہے، اس کی بھی اس کو بھی ماں کہا جاتا ہے، اور اس ماں کی خاطر، اس ماں کی حفاظت کی خاطر اس کے بیٹے اس دھرتی ماں کی بچانے کے لیے، وہاں کے عوام کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دیتے ہیں۔ اے سندھیوں باہر نکلو، سندھی بیٹیوں باہر نکلو، سندھی سرم چاروں باہر نکلو، بہت ظلم ہو گیا ہے۔ یہ سندھ کے جاگیردار وڈیرے لٹیرے، یہ پیپل ہے، یہ پیپلز پارٹی، اور یہ جو تمہارے اربوں خربوں روپے ملک کے لوٹنے والے جاگیردار ہیں، یہ سندھی ضرور ہیں، مگر یہ دلال بن چکے ہیں، مکمل طور پر دلال بن چکے ہیں۔ جو ملک پہ قبضہ کی ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے پنجابی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ، فوجستان، یہ فوج کے ایجنٹ بن چکے ہیں۔ جس طرح فوج سندھ کی دشمن ہے، اسی طرح یہ جاگیردار وڈیرے بھی فوج کے دشمن ہیں۔ خدا کی قسم اگر سندھیوں تم نے میری بات نہیں سنی تو سائیں جی ایم سید رہبر سندھ کی تم نے بات سن کے جمع ہوئے پھر بکھر گئے، لیکن الطاف حسین نہیں بکھرا۔ الطاف حسین اور سائیں رہبر سندھ سائیں جی ایم سید مرحوم کے درمیان جو تنہائی میں گفتگو ہوئی، آج الطاف حسین اس پر قائم ہے۔ لیکن سندھی بھائی پتہ نہیں کیوں مجھے مکمل سندھی، برابر کا سندھی سمجھنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ میں سندھی ہوں، مانو یا نہ مانو، میری لاش مرنے کے بعد کہیں اور نہیں جائے گی، میرے رشتہ داروں کی لاشیں کہیں نہیں گئی، میری ماں کی لاش، میرے باپ کی لاش، بھائیوں کی لاش، سب کی لاشیں صوبہ سندھ میں دفن ہے۔ جو اسلام میں میرے بھائی بھتیجے شہید ہوئے، شہداء قبرستان میں ان کی لاشیں موجود ہیں۔ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، زندہ حالت میں کہ کسی کے بھائی اور بہن کو پکڑ کر اسکائپ پہ دکھایا جائے اور کہا جائے کہ مان لو جو ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ ان کی گردن کٹ جائے گی، اور ظلم کرتے دکھایا جائے، اور پھر انسان انکار کر دے، آنکھیں بند کر لے کہ اگر خدا نے یہی منظور لکھا ہے ان کے قسمت میں تو اللہ ان کی مدد فرمائے، اور الطاف حسین کے بھائی اور بھتیجے شہید کر دیے جاتے ہیں، مگر الطاف حسین نہیں جھکتا۔
جھکتا، نہیں جھکتا، نہیں جھکتا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی ایک مثال مجھے بتا دو. آپ نے جواب نہیں دیا کہ جو تاریخ کے طالب علم ہیں کہ ڈیتھ سیل میں موجود جس کو 2 دن بعد پھانسی دی جانے والی ہو 2 دن بعد، کیا 2 دن پہلے اس کا ٹی وی انٹرویو کرایا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں کہیں آپ نے سنا، پڑھا، دیکھا؟ جواب دیجئے، جلدی کیجئے، مجھے ختم بھی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں لوگ نہیں سن رہے ہیں. بھائی آپ لوگوں نے کبھی سنا کہ 2 دن پہلے کسی کا 2 دن بعد جسے پھانسی ہونے والی ہو اس سے اسٹیٹمنٹ دلوایا گیا ہو جیسے سولت مرزا سے دلوایا؟ کبھی نہیں سنا آپ نے؟ پکی بات. تو بس یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سولت مرزا کو بے گناہ شہید کیا گیا. سولت مرزا، اللہ تمہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرے. اور یہ ہم سب کا وعدہ ہے کہ سولت مرزا ہم تمام شہیدوں کو نہیں بھولے. ہم تم جیسے بہادر نڈر آدمی کے لہو کو نہیں بھولے. ہم برباد تو سب برباد، ہم برباد سب برباد. منظور ہے ساتھی ہو؟ بولو، منظور ہے ساتھی ہو؟ منظور ہے ساتھی ہو؟ تو سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے 2 دن پہلے جب بیان دلوایا، یہی ثبوت ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا. ورنہ 2 دن پہلے بیان دلوانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے کئی مقاصد ہیں. وقتاً فوقتاً جو مجھ سے معلوم کرتا رہے گا میں اس کو یہ پوشیدہ راز بتاتا رہوں گا. بہت سی چیزیں ٹیلی فون پہ بتانا مناسب نہیں ہے. سولت مرزا، تم نے جس ہمت، بہادری، دلیری، شجاعت کا ثبوت دیا، ہمیں معلوم ہے تم پر جو دباؤ ڈالا گیا، پھر بھی تم نے 17 سال گزارے. تمہاری اس ہمت کو، بہادری کو ہم سب سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. سولت سلام، سولت سلام، سولت سلام تمہارے الطاف بھائی کو. سولت تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا وہ چوکور موتیوں کا خوبصورت چوکور
نمایاں شاہکار میرے پاس موجود ہے جو تم نے میرے لیے خاص طور پہ بنایا تھا. اللہ تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے, تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آج 12 مئی ہے. آج کے دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ISI MI اور فوج نے سازش تیار کی کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کراچی جا رہے ہیں. تو ہم نے بھی قانون کی حکمرانی, عدالتوں کی آزادی, انصاف فراہم کرنے کے لیے جلسہ رکھا. لیکن ISI کا منصوبہ, فوج کا منصوبہ کراچی کو آگ اور خون میں نہلانا تھا, جس میں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں, جس میں پیپلز پارٹی, جس میں عوامی نیشنل پارٹی, جس میں جماعت اسلامی, تحریک انصاف و دیگر پارٹیاں شریک تھیں, لیکن جن کے نام لیے ہیں یہ تو لازماً شریک تھی. اگر 12 مئی کا مقدمہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم 25 سے 30 جنرل جو ہے پھانسی پہ چڑھ جائیں گے. جو بے گناہ اس دن فوج کی سازشوں کی وجہ سے شہید ہوئے, کسی بھی زبان بولنے والے ہوں, پٹھان ہوں, بلوچ ہوں, سندھی ہوں, مہاجر ہوں, کسی بھی پارٹی کے ہوں, جو شہید ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب بھی سالت مرزا کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کیجئے. بہت بہت شکریہ, بڑی عنایت. ہم سالت مرزا آخری وعدہ ہم تم سے کر رہے ہیں, یہ میرا نہیں, ایک ایک کارکن کا وعدہ ہے, پورے اوورسیز کا نہیں, پاکستان کے کارکن کا واسطہ ہے. تمہارے قتل کا بدلہ ہر قیمت پر قانون کے مطابق لیا جائے گا. خدا حافظ.